نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، عرش بری سے آواز آ رہی ہے، جو رب العزت ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پوری کائنات کی نبضیں جس کے ہاتھ میں ہیں، وہ خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب بھی تم بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو، جس میں جھوٹ کی ملاوٹ آمیزش نہ ہو۔ میں تم سے ڈرنے والا دل چاہتا ہوں اور سچ بولنے والی زبان چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آنے والی زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی کے سانس گزاریں گے اور جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، اللہ کریم دو انعاموں سے نوازیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کریں گے، تمہاری خزاں کو بہار بنا دیں گے، تمہاری غمیوں کو خوشیوں میں بدل کے دکھا دیں گے۔ یہی نہ ہوگا بلکہ عفو کی قلم سے تمہارے گناہوں پر لکیر بھی پھیر دے گا اللہ۔ اور سن لو دل لگا کر، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتا ہے بھرے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب، موت کے وقت بھی، قبر کے جہان میں، حشر کے میدان میں ہی نہیں بلکہ پل صراط سے جب گزر رہا ہوگا تو کامیاب اور کامران ہوگا۔ دنیا میں کامیابی کیا ہوگی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ کہتے ہیں جیسے میں پاک ہوں، میرا کلمہ پاک ہے، میرا نبی پاک ہے، میرا قرآن پاک ہے، اب ایسے شخص کی زندگی کے سانس ایسے اس کو نصیب کروں گا کہ جو اندر سانس جائے گا، جو باہر آئے گا اس میں سکون ہوگا اور وہ پاکیزہ سانس ہوگا۔ موت کے وقت کیا کامیابی ہوگی؟
اللہ کا سلام آ رہا ہے اور جنت کا پیغام آ رہا ہے۔ قبر میں کامیابی یہ ہوگی کہ منکر نکیر نظر نہیں آئیں گے، مبشر اور بشیر نظر آئیں گے۔ او بھائیو، قیامت کے دن کامیابی کیا ہوگی کہ 50,000 سال کا دن تجھے ایسا معلوم گا میرے مومن جیسے 2 رکعت کا سلام پھیرا ہے۔ پل صراط پر کامیابی یہ ہوگی کہ آنکھیں بند کرو گے، کھولو گے، جنت الفردوس میں سونے کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ والو، دل لگا کے گلاں سنو، میں تاڑے واسطے ایک اجنبی انسان ہاں، مگر تسی میریاں باتاں درویش فقیر دیاں جنی دیر تک سلسلہ کلام جاری رہے دل لگا کے گلاں سنیاں نے۔ اللہ کہندے نے تو میریاں دل لا کے سنیا کر، میں تیریاں دل لا کے سنا۔ اور میں اللہ دی قسم کھا کے کہہ سکنا کہ کوئی تیری گل انی دھیان نال نہیں سندا جنہ عرش والا تیری بات دھیان نال سندا ہے۔ تیرے آنے وچ دیر ہو سکتی ہے مگر میرے راضی ہونے دیر نہیں ہو سکتی۔ تیرا کام منگنا ہے، میرا کام دینا ہے۔ تیرے جیسا سوالی کوئی نہیں، میرے جیسا سخی کوئی نہیں۔ تینوں گناہ کرن دا والا آندا ہے، مینوں بخشن دا والا آندا ہے۔ دل لگا لو، میرا دل بھی وہ دیکھ رہا ہے میں کتھوں بول رہا، تانوں دیکھ رہا ہے تسی کس نیت نہ سن رہے ہو۔ نیتاں نال ہی بیڑے پارنے بھائی جان، لیل و نہار، سفر اور حضر، خلوت اور جلوت، اور دل اور زبان دا تانا بانا ایک کر لا۔ اللہ کہندے ہیں تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا۔ او بھائیو، اللہ نو کہو کہ اللہ میرے ساڈے دل دا اوہ جا ڈیزائن بنا دے کہ تو جدوں چاتی مارے ساڈے دلاں وال تے نوریاں نو گواہ بنا دے میں اپنے یار نو بخش دیتا ہے۔ ساری گل دل اتے ہے۔ نفاق دے پھوڑے لے کے قبر وچ نہیں جانے۔ اس نفاق نے پھڑ کے ابن ابی نو رئیس المنافقین بنایا۔ کینسر دے پھوڑے بندے نو مار دیندے نے، نفاق دے پھوڑے بندے نو جہنم میں ہمیشہ قیدی بنا دیندے نے۔ مر جا، سڑ جا، جل جا، لیکن نفاق دے پھوڑے لے کے قبر وچ نہیں جانا۔ اللہ دو گلاں میرے رب نے فرمائیاں نے کہ تیرے دل وچ میرا خوف ہوئے، روب ہوئے، جلال ہوئے، رات ہوئے یا دن ہوئے، تینوں ہور دا کوئی نہیں ویکھدا ہوئے گا، میں تینوں ویکھدا پیاں۔ اگر ٹھپیاں لانیاں جائز ہون تے تو کنڈی کیوں ماری ہوئی ہے؟ یہ کنڈی ایسے واسطے ماری کہ تو خود بھی سمجھنا ہے کہ ٹھپیاں لگانیاں میرے واسطے جائز نہیں۔ تیرے دل وچ
اللہ دا ڈر ہوے، پن پن کے پانی پیا کر، سنبھل سنبھل کے قدم رکھیا کر، اور خشیت الہی اللہ کو منگیا کر۔ دوسری گل اللہ نے فرمائی کہ گل تسی جدوں کرنی ہے سچے کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اذا کذب العبد تباعد عن الملک میلا من نتن ما جاوہ۔ سونے رسول دی حدیث سنا رہا اور نبی نو تو نہیں ویکھیا، نبی دی گل ہی سن لو دھیان نال۔ جدوں بندہ جھوٹ بولدا رحمت دا فرشتہ 1 میل دور نس جاندا ہے، وہ تیرے قریب بیٹھن واسطے تیار ہی نہیں، تیرے منہ چ بدبو آئے گی۔ کچا پیاز کھاویں، سگریٹ پیویں، حکا پیویں، منہ چ بو آندی ہے۔ اگر جھوٹ بولیں تو ایسی بدبو آندی ہے کہ فرشتہ قریب نہیں رہندا۔ 100 جھوٹ بولیں گا تو 100 میل رحمت اللہ دی دور ہو جائے گی۔ آج تو فیصلہ کرنا ہے کہ میں جدوں بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نبی دی گل کرنا، یخرج النور من ثنایاہ، جدوں میرا سونا رسول بولدا تے روشنی دیا کرنا آپ دے دندان مبارک چوں باہر نکلیا۔ جدوں بھی بولو سچ بولو۔ التاجر الصدوق الامین، سچ بولن والا تاجر، سچ بول کے روٹی کمانے والا تاجر، امین، قیامت والے دن نبیاں، صدیقاں، شہداء دیاں لائناں وچ صفاں وچ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ایتھے ہی بس نہیں، 14ویں رات دے چند ورگا تاجر دا، بیپاری دا چہرہ چمکا کے اللہ نو جنت الفردوس بٹھا دے گا، سونے دی کرسی اتے وہ اپنا دیدار فرما دے گا۔ سچ دی حقیقت پوچھنی ہوئے، فائدہ پوچھنا ہوئے تے جا کے تسی کعب بن مالک نو پوچھو رضی اللہ عنہ نو، جڑا تبوک دی جنگ تو رہ گئے۔ وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 آدمی دا معاملہ لیٹ ہو گیا، مرارہ بن ربیدہ، حلال بن امیہ دا اور کعب بن مالک، 3 صحابیاں دا معاملہ ملتوی اور لیٹ ہو گیا۔ سچ بولیا ہے، سچ بولنے نال 50 دن بائی کاٹ ضرور رہا ہے، مگر حضرت کعب بن مالک جی کہندے نے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد جتنا سچ بولنے نے مجھے فائدہ دیا ہے، کسی چیز نے فائدہ ہی نہیں دیا۔ تینوں کی مصیبت پئی تو جھوٹ بولنا ہے، سچ بولیا کر، گول مول گل نہیں کرنی، دغا بازی نہیں کرنی، دھوکا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنی، ہوشیاری نہیں وکھانی، اکھاں وچ تول نہیں پانی، میں چھوٹے چول ہے نا، میں بڑا کھڈکاری ہاں، میں بڑا شکاری ہاں، ایک کام نہیں کرنا۔ صدیق اکبر نو کسی نے کیا سی کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں معراج تو راتوں رات ہی ہو کے آ گیا، بھلا یہ بھی گل کدی منن والی ہے؟
تو صدیق اکبر جی نے کیا تھی رضی اللہ عنہ نے کہ میرے اللہ نے سونے رسول دے ہونٹ مبارکی دے بنائے نے جنہ جو کدی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں۔ اور تم شیشہ جدوں ویکھیا کرے کیا کر اللہ کما حسن خلقی فحسن خلقی، سونی صورت بنان والا میری سیرت بھی سونی بنا دے۔ اگر سیرت نہیں سونی بیٹا او میرے روحانی بیٹیو، جے سیرت صحیح نہیں تے صورت نو اساں کی کرنا ہے؟ کسے کم دی صورت نہیں۔ ابو لہب تھوڑا سونا سی، حضرت بلال تے رنگ دا کالا سی، مگر ایمان دا نور اینا اندر سی کہ لوگ انہوں مار دے سن۔ مشرکین مکہ تتی ریت لٹان دے رسی نال کھینچ دے، او کہندے احد احد، لوگ کہندے کہ تسی کی کرتے ہو، نہ تسی روندے ہو نہ کوئی گل، صرف احد احد کہندے نے کہ انہاں لوکاں مارن دا انی لذت نہیں آ رہی جنی مینوں احد احدی بولی وچ آ رہی ہے۔ ذکر الہی دی کیا بات ہے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو کون نہیں جاندا؟ مولانا شمس الحق صاحب دیانوی نے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دے بارے چ لکھیا ہے، دل لگا کے سنو، تہاڈا فائدہ ہے۔ اج ایتھے بیٹھو، کل قبر چ بیٹھنا ہے۔ اگر مومن بن کے جاؤ گے تو آواز آئے گی، نم کا نومۃ العروس الذی لا یوقظ الا احب اہلہ الیہ۔ اے مومن سو جا، اے مومن سو جا۔ کس رنگ میں سونا ہے؟ جویں دلہن نئی ویاہی ہوئی گھر وچ آندی ہے تے انہوں خامد ہی جگا سکتا ہے، کوئی ہور جگاندہ نہیں۔ مومن تم بھی سو جا، جدوں تیری ضرورت پوے گی اس لیے تینوں اسی اٹھا لاں۔ بخاری نے لکھا ہے نم صالحہ، مومن سو جا، سونی حالت وچ سو جا، بس سو جا۔ حضرت صاحب قیامت تانوں کنی دیر ہوئے گی، لیکن اج بندہ کوئی جاندا ہے مومن بن کے انہوں کیا جاندا ہے؟ تو قیامت تک ستا ہی رہو، کیونکہ تو میرا یار ہے، تو اندروں باہروں اندروں ٹھیک ہے۔ تے میرے نزدیک انہاں لوکاں دی بڑی قیمت ہے جنہاں دے اندر باہر ٹھیک ہوں۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کانا لحمہ و عظامہ و آثابہ و اشعارہ متوجہاً الی اللہ فانیاً فی ذکر اللہ۔ دل لگا کے سنو، میں تو دل لگا کے سنا رہا ہوں، اور اللہ نو پتہ لگ جائے میرے کوئی دیوانے آئے نے میری گل سنن واسطے آئے نے۔ نعرے سونیو جے رب دیاں گلاں تسی تے میں سننیاں نہیں تے کندیاں سننیاں نے؟ اور یقین جان اللہ دی گل میں سواد ہی بڑا ہے۔ جے سواد نہ آیا ہوندا موسیٰ علیہ السلام نو، جدوں رب نے بلایا طور پہاڑ تے آنا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تے رب نے جدوں کلام کی تھی تے بڑا مزہ تے بڑا سواد آیا تے سوال کر بیٹھے، ربی آرینی، مینوں اپنا دیدار کرا دے۔ انہوں نے تو رب ویکھن دا شوق سی، تو کنہ چیزاں ویکھنا؟ کانا لحمہ
سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دا گوشت، ہڈیاں، پٹھے اور بال ہمیشہ 24 گھنٹے 8 پیر متوجہ رہندے اللہ کی طرف اور اللہ دے ذکر چ فنا ہو جاتے۔ جس زبان نے ذکر نہیں کرنا، حضرتوں کی زبان نے ان تفارق دنیا و لسانوں کا رتب من ذکر اللہ، اس حال میں دنیا تو جدا ہو کے جائیں کہ تیری زبان اللہ دے ذکر نہ تر۔ ایک گل پوچھنی تو سید عبداللہ غزنوی دے بعد شیخ ابن تیمیہ دی گل سن لا۔ شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر وچ تشریف فرمانے ابن قیم شاگرد رشید تلمید حبیب اپنے شیخ دی زیارت کرنے واسطے گئے۔ شیخ نے اجازت دیتی، دوپہر دا ٹائم ہو گیا سی، صبح تے بیٹھے مصلی تے دوپہر ہو گئی۔ استاد شیخ اپنے شاگرد رشید نو ویکھ کے کہندے نے، بیٹا یہ تو ابھی میرا ناشتہ ہے، اس کے بغیر میرے قوام مضبوط نہیں ہوتے۔ حکومت نے قبضہ کر لیا شیخ ابن تیمیہ دی جائیداد ہوتے اور جیل میں ٹھون دیتا۔ فرما دینے کہ میری جنت میرے نال ہی آ گئی ہے، اور اگر حکومت نو پتہ لگ جائے کہ اس بندے نو کی مزہ آندا ذکر الہی دی شراب وچ کنی کو مستی آندی ہے، تے اے لوگ جنے نے اپنیاں تلواراں دیاں انیاں مار مار کے لذت نکال لین میرے اندروں، لیکن اللہ دا احسان ہے کہ میری زہری جائیداد تے قبضہ ہو گیا ہے، مگر میں اللہ دا ذکر کر کے جڑا میں مزہ آتا ہے اس لذت نو چھینن اتے حکومت قادر نہیں۔ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے میرے اتے۔ مزہ انہوں آتا جن دا رزق حلال ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے حق وچ دعا کرو کہ جدوں میں کوئی رب کو شے مانگیا کراں میرا انکار نہ کرے میرا اللہ۔ آپ نے فرمایا، اطب مت آما کا، تو جب دعوتوں کا رزق حلال دا بیٹا تو کھاندا رہیں، تیری دعا کوئی بھی ردی دی ٹوکری چ رب نہیں سٹے گا، تیرا بک واپس خالی نہیں کرے گا۔ این یردہما صفر، انہیں شرم آئے گی کہ میں خالی واپس کرا۔ ایک جنگ دے اندر سونے رسول نے دعا کی تھی، اللہ مستجب لسعد بن ابی وقاص، اللہ میرا مرید سعد جدوں بھی ہاتھ اٹھاوے تسی انکار نہ کرنا، جو منگے سعد انہوں دے دینا۔ دریائے دجلہ تسی سنیا بھائی جان، اسلامی فوج سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف نے فوج دے دشمن نو پتہ لگیا کہ اسلامی فوج ساڈے تعاقب وچ آ رہی ہے۔ انہاں کافراں نے جنیاں کشتیاں سن سب جلا دیتیاں اور دریا دے پل توڑ دیتے تاکہ اسلامی فوج ساڈے ول آ نہ سکے۔ کدی جیندے ہوندے سو، پل ٹوٹ گئے اور کشتیاں نو اگ لگ گئی۔ سعد بن ابی وقاص کہندے نے گھوڑے ڈال دیو دریا وچ۔ کہندے نے حضرت صاحب تانوں کی ہوئے، دریا تے بڑا طغیانی وچ ہے،
فرما دینے کہ دریا وچ انی تغیانی نہیں جنی مومن دی ایمان وچ تغیانی ہے۔ نالے اس قوم نو ڈرن دی کی ضرورت ہے جی رزق حلال کھاندی ہوئے۔ مسلمانوں تو اپنی تاریخ تو واقف ہوئے گا، دریا نے دعا جدوں کیتی حضرت صاحب جی نے دریا دا پانی تھلے ہو گیا، گھوڑے دریا دے وچ جا رہے نے تے دشمنوں کفار نو جدوں پتہ لگ گیا کہ اسلامی فوج دریا وچوں آ رہی ہے، باوجود اس بات کہ پل توڑے گئے نے، کشتیاں جلا دیتی نے، کدھروں آئے نے؟ وہ اپنے ملک وچوں نس نس کے دوڑاں لا دیں کہ دیو آمدن ہے، تو کیوں دیو آ گئے نے، اسی انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اندر ایمان سی، سچ سی، دل تے زبان دی ایکا سی، تانا بانا ایک سی، مطابقت سی، موافقت سی، وہ غالب سن۔ اللہ دل لگا کے جدوں نیت بندے دی صحیح ہوئے تے کنجریاں دے بازار چ جانا بھی جائز ہے، نیت فطور ہوئے تے بیت اللہ جانا بھی گناہ عظیم ہے۔ تسی کہو گے درویش فقیر کی جی گل کرتا ہے؟ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی وچ جدوں دیکھیا کہ بن ٹھن کے یہ عورتاں کدھرے جا رہی نے، پتہ لگیا کہ عصمت لٹان والیاں نے، عصمتاں لٹن والیاں نے، جہنمی بنان والیاں عورتاں نے، اے اج انہاں دا جشن ہو رہا ہے فلانے محل دے اندر۔ شاہ جی گئے دروازے دے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہاں عورتاں نے سمجھا کوئی فقیر منگن واسطے آیا، نوکرانی بھیجی کہ جا کے فقیر نو پیسے دے دے بابا جی نو، لیکن شاہ جی کہندے نے میں پیسے لینے والا فقیر نہیں، میں ایک مجرا کرنا ہونا، انہوں نے جا کے کہہ بھی تسی بھی مجرے کر دیو، میں بھی ایک کرنا، تے میں نے بلا کے میرا مجرا سن لو۔ او بندیا جدوں نیت پاک ہوئے، اللہ کی رحمت نے برسنا ہوئے، وہ تو اللہ اسباب مہیا فرما دیندہ ہے۔ سید اسماعیل شہید جی نو اجازت مل گئی، اوپر گئے 29 عورتاں سن جنہوں نے حضرت جی نے سچے سچے پکے ٹھکے دل نال واز کیتا، اور یاد رہے دل دی گل دل چ بڑھ جائے گی تے زبان دی گل زبان چ رہ جائے گی۔ شاہ سچا آلے رسول سی، انہیں پتہ کیڑی آواز نہ کیڑی طریقے دے نال بات کیتی کہ 29 عورتاں نے توبہ کردیاں آنسو بہائے، چیخاں ماریاں، ہائے اسی کی کر بیٹھیاں، ساری زندگی برباد ہو گئی، سچی توبہ کر لئی۔ 26 عورتاں جوان سن، انہوں نے جائز طریقے نال نکاح اور شادی کر لئی، اور 3 عورتاں بڑھیاں سن، اس وقت مجاہدین دے کوڑے دیاں دال پیندیاں دنیا ترکسد ہو گئی۔ کوئی سمجھ آ رہی تینو؟ اندروں ہو کے گل سن اس فقیر دی، تینوں کی کیا جا رہا ہے اور تو کدھر نو جا رہا ہے؟ اللہ اگر تو اللہ دا دیدار کرنا ہے، اک شرم و حیا والی بنا لا، پٹیاں کراڑیاں نو نہ ویکھیا کر، یورپ دے چوڑے چوڑے دا ناچنا ویکھیا کر، اک پاک کر۔ اج تو اک پاک کریں گا تینوں رب جنت وچ او خواتین دے گا، انہاں چ کوئی خاتون اگر پوری کائنات چ رات پیدا ہو جائے اور وہ خاتون اس علاقے وال اپنا چہرہ کرے، انگلی کرے صرف،
کہ پورے جہان دے جڑے اندھیرے نے اور روشن ہو جان اس عورت دے چہرے دے نال ہی. اور وہ ایسے خوبصورت عورتاں نے کہ اگر وہ اپنی انگلی باہر نکالن اندھیرے ول اندھیرا روشن ہو جائے. اگر سورج دی ٹکیاں ول ہاتھ کرن تے سورج دا نور مات ہو جائے. ملن گیاں کنہاں نو جنہاں نو شرم و حیا دیاں بکلاں دی اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے. اللہ ما من امرئ ينظر الى محاسن امرأة فيغض بصره الا حدث له في عبادة يجد حلاوة. جڑا بندہ پرائی عورت ول نگاہ اچانک نال ویکھ بیٹھا پھر اللہ دا ڈر آیا تو انہیں نظر نیچی کر لئی. اللہ پاک اس نظر نیچی کرن دے بدلے وچ ان دے اتے اینا راضی ہوئے گا جویں بڑی بڑی ساری عبادت کر کے بندے نو سواد آندا ہے. انہوں میں سواد آن لگ پائے گا صرف آخری بھی کرن نال. تیرے کارج اگر کوئی آواز ہے شیطان دی ابلیس دی انہوں پہلی فرصت وچ ہی باہر نکال. انہاں کرم وچ اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی نہیں اتردی نہیں بدلاں دا سایہ ہوندا جس گھر وچ شیطان دی آواز آ رہی ہو. اے کام نہیں کرنا چاہیے. مسجد وچ آ گیا تو رحمان نو راضی کر لیا, گھر چلا گیا تو شیطان نو راضی کر لیا. آتے نے ایک حدیث سنائیے, دل لگا کے نہیں بھی تہاڈا دل کردا تے تاں تسی دل لگا ہی لو. اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزاں دی مینوں ضمانت دے دیو میں تانوں جنت دی ضمانت دے دوں. سمانے بزرگوں سونا نہیں, اکھ نہیں بند کرنی, کھولو. تسی میرے وال دیکھو میں تواڈے وال دیکھاں, ایک دوجے نو ویکھ کے کی کرنا ہے اللہ دی اتردی رحمت نو دیکھو. اس واسطے برس رہی اللہ دی رحمت, ایک ایک اٹ تے نظر آ رہی کہ اللہ دی رحمت نظر آ رہی ہے. اور میری گل یاد رکھنا, جس مسجد دی بنیاد خلوص تے رکھی جائے گی اوتھے اللہ دا بہت کرم ہوندا ہے, رحمت ہوندی ہے. رحمتاں دے بدلے دا سایہ ہر وقت 24 گھنٹے اس مسجد تے موجود رہندا ہے. اللہ اس مسجد نو ہور آباد کرے, رحمت فرمائے. اور جڑے تسی آن والے نمازی جے اللہ تانوں بغیر حساب کتاب دی جنت دا ٹکٹ نصیب فرمائے. اضمنوا لی ستا من انفسکم. میں بڑا خوش قسمت ہاں کہ میں سونے رسول دی تانوں حدیث سنا رہا. تسی بھی دل لگا کے سنو, اے وقت ویلے دی گل ہے. مینوں بھی کسے سنائی سی کوئی گل, وہ ایسے ہی اندر بڑھ گئی کہ انہیں پھڑ کے کرشن لال تو عبدالرشید بنا دیتا, اور بودیاں چڑھا کے قرآن حدیث پڑھا دیتا, مندر گردوارے چڑھا کے مسجد بٹھا دیتا, اور ممبر رسول تے کھڑا کروا دیتا, اور ہر دوار تے گنگا دریا دا پانی چھڑا کے تے زمزم دا پانی پلا دیتا. میں یقین دلانا, اگر تو دل لا کے اللہ رسول دی گل سن لے گا, امید بڑی ہے کہ تو وجہ جتی بعد وچ پانی ہے, آواز آئے گی. فکر نہ کرو, تسی آج جننے آئے ہو میں اینا راضی ہو گیا, میں تہاڈا حساب کتاب لینا ہی نہیں. جاؤ سدھے بغیر حساب کتاب سے جنت پہنچ جاؤ.
اللہ دی رحمت دی امید بڑی رکھیا کر. 100 بندے دا قاتل سی. آئے آئے جدو رب نے رحمت کرنی ہوئے ذرا دھیان نال بخاری شریف صحیح بخاری. اللہ تو میرا بڑا ہی ہے سونا. اللہ تو یقین جان سارے جہان دے دکھ تینوں ہون تو ایک بار کہے اللہ. آواز آئے گی سنا بندہ تیرا کی حال ہے. بندہ کہے گا جی سکھ دی کڑی آ گئی ہے. رب کہندے نے اجے تا تو میرا نام لیا ہے جے کدی نام وارے دا دیدار کرے گا جنت تیری ساریاں بھوکاں ہی لاتے جان گیا. اللہ اور 4 لفظاں تو بنائے اللہ. الف سمجھ یا حمزہ سمجھ اتار دے بن گیا للہ. ہن بھی آواز آئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پہلی لام دور کی تھی بن گیا لہو ما فی السماوات. اور دوسری لام ہی دور کر بن گیا ہو لا الہ الا ہو. جڑا جڑا مرضی لفظ گراں دا جا پھر بھی آواز اللہ دی آئے. 100 بندے دا قاتل ہے بھائی جان سمو نہیں. جاگو جاگو جاگو. غافل دلاں نو جگان واسطے درویش فقیر آیا ہے. اس فقیر دیاں گلاں بڑے دھیان نال سن لو. ہو سکتا ہے تیرے دل وچ ایسی گل بڑھ جائے کہ تیری جہنم نو جنت بنا دے. دل لگاؤ. 100 بندے دا قاتل ہے. 99 کر لگ قتل. ذاکر کھل گیا. حلی من توبہ. تسی مسائل پہلے سنے ہوئے میں نے پتہ ہے لیکن تسی آج درویش کو سننے نا. ہر بندے دا حساب بکھرا بکھرا اللہ نے لایا ہے. حلی من توبہ. ذاکر صاحب 99 بندے دا قاتل ہیں. ذرا فرماؤ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ 99 بندے دا قاتل تے تو توبہ کتنے منظور ہونی؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب پھر جتھے اینے ہو گئے نے ایک اور بھی ہو جائے گا تو فرق کو نہیں پہنا 100 پورا ہی کر دیتا. ہوں وہ عالم کو پہنچا ذکر بھی تے علم وچ بڑا فرق ہے. بابا جی کو علم سی فرشتیاں کو ذکر سی تے رب نے ذاکراں نو کیا جڑے لکھاں سالاں تو صحیح ذکر کر رہے سن. رب نے کیا اس جدول آدم اس عالم دے سامنے ذاکرو چک جاؤ. ذکر علم دے سامنے چک جاندہ ہے. اور جدوں بھی مسئلہ پوچھنا ہوئے تسبیح پھیرن والے کو نہ پوچھو. پوچھو دے کو جن دے کوئی علم دا کوئی نور ہوئے. علم بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے بخاری نو اتنا زبردست علم دیتا حضرت صاحب کہ 1080 استاد بنا دیتے اور 90,000 محدث لوگ سن. 90,000 طالب علم. بخاری خود امام بخاری پڑھا کے گیا ہے. او امام بخاری تسی بول دے کیوں نہیں؟ تھوڑی قسمت تیز کیوں ہو گئی؟ امام بخاری چھوٹے سن. اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. ماں جی نو بڑا ترس آیا. میرا سونا پتر ہے ویکھدا نہیں. رج رج کے دعا کی تھی. میری گل سن لو. جو ماں پیو نے دعا کرنی ہے کوئی بندہ دعا نہیں کر سکتا. ہمیں گلیاں کو نہ بیٹھا کر ماں پیو دے جتے صاف کریا کر. اور میں نے یقین دلانا اگر تیرے اندر تیری ماں باپ دی محبت بڑھ گئی تے اللہ نے ضرور کہنا کسے کو خبردار دعا کران دی ضرورت نہیں. تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو گیا. ہاں ہاں ماں پیو دا ادب کریا کر. میں اگلے جمعے دے خطبے چ کیا کہ تسی میری گل سن دے ہو تے اندر تہاڈے گل وڑدی نہیں.
یا ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਰ ਜਾ, ਸੜ ਜਾ, ਜਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਮਨ ਆਦਾ ਲੀ ਵਲੀਨ ਫਕਤ ਬਾਰਤੂ ਲਿਲ ਹਰਬ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਮੁਹੱਦਸ ਮੁਫੱਸਰ ਕਾਰੀ ਮੁਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ, ਰਿਜ਼ਕੀ ਹਲਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ اور نیک بندہ ہے، اندروں باہروں ٹھیک ہے، دکاندار ٹھگا یار میں کار نہیں گا، اندھے کدی گلے نہ کریا کر، تو گھر بہ کے سواد لینا ہے، شاید تینوں حلوہ نہ پیارا نہیں لگتا، جنہ کے لوگوں نے گلاں کر کے تینوں مزے سے سواد آن دینا، خوش کر بندہ بن جا، کدی اللہ والیاں دا گلہ نہ کریا کر، نہیں تو تم مار کھا جائیں گا۔ اللہ اور میرے سونے اللہ تو کڈا کو سونا اللہ ہے۔ میں اگلے دن کیا سی جے تو سونے دا گاہک ہے تے اللہ نال ود کے سونے کو نہیں، اللہ کہتے میں نہ گل کر رہا کڈا کو سونا ہے، 70,000 ان دے حسن و جمال دے پردے نے، اگر ایک گھنگٹ حسن و جمال دا اٹھا دے وے اور 69,999 حسن و جمال دے پردے اسی طرح ہی رہن، صرف ایک ہی گھنگٹ اٹھے، لا احرقت صبحات وجہ کل شیء، اللہ دے چہرے انور چوں اتنی روشنی ہے کہ سارے جہان پسم ہی ہو جائے، کوئی چیز دنیا میں موجود ہی نہ رہے، ایڈا سونا میرا اللہ۔ ایک اللہ والا بیٹھا تھی، ذرا دھیان نال، ایک اللہ والا بیٹھا تھی، میرا ایمان ہے اجے اللہ والے ہیں، تینوں نظر نہیں آدے، سورج نو دیکھن واسطے چمگادڑ دی اکھ نہیں چاہیے، اکھاں صحیح رکھیا کر، تینوں پتہ لگے۔ اللہ والے دا دیدار کریے بھائی جان، صحیح معنی دے اندر تے 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے۔ شوق ہے کہ سال پہلے لوگوں اللہ والے نے ویکھن دے، ہن کنوں ویکھنا ہے؟ ہن تک گھراں دے وچ ٹی وی کیبل اینا چلدا ہے کوئی حساب نہیں، 50 تا چینل ہے پاکستان دا، اکھاں جھوٹیاں کرنا، تینوں رب نے اپنی بیوی جو دیتی تے غیراں نوں کیوں ویکھنا ہے؟ اگر بازار دی عورت ویکھنی حرام ہے گی تو جڑی یہ ٹی وی کیبل چل دی وہ صحیح ہے؟ اللہ والا تینوں اج ایک گل پتے دسدا واں، جن دی اکھ جھوٹھی ہوئے گی انہوں کدی اللہ دے ذکر دا سواد نہیں آئے گا۔ بندہ بن جا، رزق حلال کھایا کر، صدقے مقال کریا کر، سوچ اچھی رکھیا کر، خیالات پکیزہ رکھیا کر، انشاءاللہ تیری کانڈ نہیں لگے گی، کنڈا ادوں لگے جو اندر دا مولی تو برباد ہو جائے، صحیح ہو جا۔ اللہ اللہ تسی پتہ نہیں کی مجھے بات پسند کر دیو، نام ہی تہاڈا اج دل کرے تم ہی سن دے ہی رہو، کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا؟ اللہ اے تو میرے بیٹے یاسین طاہر صاحب نے کیا جی فلاں جگہ جانا ہے، حضرت افتخار صاحب نے انہوں دی مسجد پہنچنا ہے، اتنے کوئی رب دیاں گلاں سنانیاں نے، میں نے کہا پتر تینوں پتہ ہے میں بوڑھا ہو گیا، 90 سال دے قریب ہو گیا، میرے کو ہونے نہیں ہمت نہیں ہے گی، پر میرے اللہ نے کیا تو کون انکار کرنے والا، تینوں مسلے تے بٹھاواں گا اپنے کاروے تے لوگوں دے سامنے بٹھا کے اپنی گلاں کرواواں گا۔ آئے آئے میں قربان جاواں سونے اللہ دی ذات تے کڈا کو سونا ہے میرا اللہ،
ایک بیٹھا سی اللہ والا، اللہ والا وہ یہ کہ جی اللہ والے انہوں کو بیٹھا کرو۔ میاں محمد باقر صاحب رحمت اللہ علیہ میرے شیخ سن جھوک دادو تور تاندنے والا، 15 سال دی عمر میں مسلمان ہویا اور میری لباں داڑھی اجے نہیں تھی۔ میں سب تو پہلا میرا مرشد اور روحانی پیر و مرشد میاں محمد باقر صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو ایک بار انج ویکھو یقین جانو اللہ یاد آنا۔ اللہ والیاں دی نشانی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جدو انہوں نے چاہتی مارو تے اللہ یاد آئے۔ حضرت صاحب جو تیرے اندر ہے وہی چہرے اتی ظاہر ہونا ہے۔ بندہ بن جا، انہوں کان پکڑان دے بڑے والا آدھے نہیں، انہوں کرسی تے بٹھانا بھی آدھا ہے، کرسی تو گرانا بھی آدھا ہے۔ اگر پراوانوں کھوے سٹن دا ول آدھا ہے تو میرے رب نو 80 سال تک مصر تے تخت تے بٹھان دا ول بھی آدھا ہے۔ اللہ والے دل لگا کے سن۔ ایک اللہ والا بیٹھا سی، تو تھکتا نہیں گئے؟ تو اسے کہا تھکنا ہے، بولتا تو میں پہ تو کہا تھکنا اللہ۔ تو یقین جان اس مسجد آ کے قدم ہی رکھیا تے اللہ دی رحمت دا برود شروع ہو گیا۔ اس مسجد تے اللہ دی بڑی رحمت ہے، پتہ نہیں کیڑے حلال رزق نالے بنائی کہ کس ذہن نال بنائی گئی کہ کنہ خلوص ہے، اور اللہ انہاں بندیاں تے کنہ راضی ہو رہا ہوئے گا جنہیں رب دا کار بنایا۔ نال تے نے کو اور گل دس جاواں، جن نے اللہ دا گھر بنایا بھائی جان، جن نے اللہ دا گھر بنایا، قیامت والے دن رب ان دے واسطے ایسا محل تیار کرے گا کہ جنت دا کوئی مکان اینا سونا نہیں ہوئے گا جنہ اس پائی دا مکان سونا ہوئے گا جن نے رب دا دنیا سے گھر بنایا ہوئے گا۔ صحیح حدیث نال لگ دے ہاتھ میں ایک اور بھی گل کراں۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی نے مشکات شریف دی شرح المرآت میں لکھا ہے کہ جنتی جدو جنت میں جائے گا، بڑیاں بڑیاں چیزاں کھائے گا، پیے گا، کنگن سونے دے پہنے گا، بڑا کچھ کرے گا، مگر اینا سواد تے لذت کسے شاہ وچ نہیں ہوئے گی جنہ سونے رسول ہوئے کہ انسانوں لذت آئے گی۔ میں قربان ہو جاؤں ہی جے پاک نبی ہوتے اور لکھاں تے کروڑاں درود واسطے اللہ نو کماں، او میرے سونے اللہ تیرے آسمان دے جننے ستارے نے، دریاواں ندیاں نالیاں دے پانیاں دے جننے قطرات نے، درختاں دے جننے پتے نے، ریت دے جننے ذرات نے، بکری دے پنڈے اتے جسم اتے جننے وال نے، ضرب کروڑ کر کے اسی کہنے انی وار ساڑھے سونے رسول تے درود و سلام پڑھا۔ میرے شیخ نے لکھا ہے، مولانا عطا اللہ صاحبانی بھوجانی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ سن، انہوں نے کتاب لکھی نماز دی، انہیں لکھ دیں اللہم صلی علی محمد، جنا شخص 100 بارہ پڑھ لوے ابن سنی دا غالباً، اور انہوں نے حوالہ دیتا ہے، اور شیخ ابن قیم دی کتاب جلال افہام دا انہوں نے حوالہ دے کے کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد جرا 100 بارہ روزانہ پڑھے، اللہ دیاں 100 ضرورتاں پوریاں کرے گا، 30 دنیا تے 70 آخرت۔ اللہ والے نبی نے اندر واڑلا، سر دا تاج بنا لا، جتا تو پانا ہی ہوندہ ہے، پہلے سجا پایا کار، شلوار پانی ہوندی پہلے سجا پھر کھبا، اتارنا ہوئے تو پہلے بایاں پھر دایاں۔ اللہ جب دیکھے گا
کہ میرے نبی نے جویں کیتا اوویں میں کر رہا ہے، اس بندے دا حساب کی لینا؟ تو بغیر حساب کتاب دی جنت ڈیرا گا۔ اللہ تو پتر تھک گیا عبد باقی، یہ میرا پوتا ہے، یہ میں نے اپنی گاڑی تے لے آیا، میں لے جانا اپنی گاڑی تے، یہ میرا پتر بڑا ہی چنگا ہے، یہ جتے پالش کرتے ہیں میرے پتر، یہ بہت اچھا بچہ ہے، ان دا باپ تک کیا ہی بات ہے، انہیں پوری زندگی وچ کدی گستاخی بے ادبی میری نہیں کیتی کہ انہوں کدی کہنا پوے بیٹا تو تک گستاخ ہیں تو معافی منگے، نہیں انہیں گستاخی کیتی نہیں تو معافی کدی منگے؟ آیا ایو جے ہیرے پتر کٹ کٹ لبدے نے پتر۔ میں انہوں صاحب کیا تھی بیٹا میں بوڑھا ہو گیا، جے تیرے ورگا میں نے پتر نام ملدا تو میرا تو بڑا پائی خراب ہو جاندہ۔ سن لو، اپنے ماں باپ نو ستایا نہ کر، تڑپایا نہ کر، رلایا نہ کر، روندہ روندہ ٹکرا ماردہ ماردہ مر جائیں گا تو پلے کچھ نہیں رہنا، شاید تینوں قبر چ پھر عذاب نہ ہوئے کہ تو چیخا مارے گا تیرے دادی تے نانی یاد آئیں گی۔ صحیح ہو جاؤ، تاریاں اکثر تاریاں ویک کے یقین جانو میں نے بڑی قلبی خوشی ہوئی ہے کہ میں آج آیا تھی مسجد سے آیا کہ جتنے ہر بندہ میں نے داڑھی والا ہی نظر آن لیا ہے۔ اللہ تو میرا بڑا ہی ہے سونا، اللہ جنتی جنت جائے گا، اللہ کہے گا یا اہل الجنہ حل رضیتم، او جنتیو، آئے آواز اللہ دے گا، او جنتیو، کتنی پیاری آواز ہوئے گی اللہ دی۔ اب مصر دے کاری پڑھ دینے سے کننا مزہ آندا ہے، تے رب کہنے ہے کہ شاید میں نو دیتی زبان تے انو قرات دا پل میں دسیا ہے تے تینو ان دی بولی بڑی سونی لگ دی، تے جن نے انو بولی ایڈی سونی دیتی وہ آپ خورے کڈی سونی بولی والا ہوئے۔ کوئی سمجھ آ رہی بھائی کیا لالو؟ میرا رب بڑا ہی سونا ہے۔ او جنتیو، سبحان اللہ، دعا کرو اسی اتھے بیٹھے ہوئی جنت تے رب سانو آواز دے رہے ہوئے، او جنتیو حل رضیتم، تو تھی خوش ہو گئے ہو؟ اللہ کریم جی کیڑی شاید تسی لکائی ہے چھپائی سب کچھ تا دے دیتا ہے، اسی راضی راضی۔ اللہ کہیں گے انی اوہلو علیکم رضوانی ولا ستو علیکم ابدا، جاؤ میں تواڈے واسطے پکا ہی راضی ہو گیا، میں تواڈے تے کدی ناراض ہی نہیں ہوواں گا۔ اور 3 دن دا مہمان ہوندا ہے، تسی میرے پکی مہمان ہو، نہ تہاڈا دل کردا ہے باہر جان واسطے تے نہ میرا دل کردا تانوں باہر کڈن واسطے، تسی میرے پکی مہمان ہو۔ حضرت صاحب جندہ میزبان اللہ ہوئے ان دی کتنی قدر و قیمت ہے، مومن دی کنی قدر و قیمت ہے، ان دا میزبان اللہ۔ میرے سونے اللہ، میرے پاک اللہ، او ایسا اللہ مل جائے ماوائے مرکز میور ہے، جندہ کوئی شریک، کوئی مثیل، کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی ضد، کوئی ند ہے ہی نہیں، انہوں کسی دی کوئی پرواہ نہیں، کسی دی کوئی پرواہ نہیں۔ ثم استوى علی العرش، الاستواء معلوم بل کیف مجہول بل سوال بدعہ بل ایمان بھی واجب۔ دل لگا لو، اللہ والا بیٹھا سی، اللہ والا بیٹھا سی، دعا کریا کرو تھانو اللہ اپنا بیلی بنا دے۔ اچھا تھانو آج ایک اور دعا دساں، تسی رب نو یہ بھی کیا کرو مینو تیرا بیلی بنن دا ول نہیں آندا، تینوں تا ول آندا ہے نا،
اگر مقناطیس لوہے نو کھچ سکتا ہے تو تیری رحمت سانو نہیں کھچ سکتی۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میں تو چھال مارن لگا تھا، اللہ نے کیا کتھے چھال مارنی؟ جی میں جہنم میں چھال مار لگا۔ رب نے کیا تینوں شوق چھال مارن تے آجا میری جنت چھال مار دے۔ کیا بات! وسیم صاحب کوئی گل نہیں پتر، بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی، گھبرایا نہ کر۔ اور کیسی پیاری بات یاد آئی، 60,000 فوج لے کے آیا ابرا، 13 ہاتھی لے کے آیا، ہاتھی تے چڑھ کے بیت اللہ جان لگا۔ 5 کلومیٹر دا فاصلہ جے رہندا سی، وہ اگر جاوے نا، انہیں نو دسیا بدبختہ مینوں شرم آدی اللہ دا کر ٹان واسطے تو مینوں استعمال کرنا ہے، جانور نو تو پتہ لگ گیا مگر اس کمینے نو نہ لگیا۔ اللہ نے چڑیاں نو کیا بابیلو تواڈے کول کوئی تھوڑا کام لینا ہے، کی کرانا کام؟ کام میں کرنا ہے کہ تسی 2 پتھر اپنے اور زبان منہ وچ 3 پتھر تے پنجاں وچ پا کے تے منہ وچ پا کے 3 پتھر آ جاؤ، تواڈے کو کام لینا ہے، اے ہاتھی تواڈے کول مروانے، 60,000 فوج تباہ تواڈے کول کروانی ہے۔ یا اللہ جی تو بالکل کمزور ہی ہیں۔ اللہ نے کیا وہ کمزور نہیں ہوندے جنہ دے نال اللہ ہوئے۔ او اس مسجد جان والے ہو، آج سبق سیکھ کے جاؤ، تسی کوئی کمزور نہیں ہو، تواڈے نال اللہ ہے۔ جدوں صدیق اکبر جی تانوں نظر آئے مشرکین دے مکہ دے قدم نظر آئے، غار ثور دے دہانے تے کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندروں دیکھا کہ مکے دے مشرکاں دے قدم غار دے بڑے دہانے دے اوپر آ چکے تے مینوں نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ قدم نظر آ گئے نے، کی بنے گا؟ فرما دینے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ آئے وہ اپنے صاحب نو غار چی کہہ رہے تھی، تھونا رسول غم نہ کھا، اللہ ساڈے نالے، ما ظنک بِاثْنَینِ اللہ ثالثہما، تیرا کی خیال ہے نہ 2 بندے دے متعلق جن دے نہ تیسرا اللہ۔ روز اللہ نو کیا کر، اللہ اپنی رحمت دا ہاتھ میرے کانڈ اتے ایسا رکھی کہ پیچھے نہ ہٹا، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں۔ او بھائیو، او کمیں تنو آوازاں دینا، دل تے زبان دا مولوی ایک بنا لا، نفاق نہ کر۔ ابن ابی نو رئیس المنافقین بنان والی کیڑی شے سی؟ سن لو، دھیان نال سننا۔ اوس اور خزرج، اوس اور خزرج 2 قبیلے نے مدینے چ، انہاں دی بڑی لڑائی ہو رہی تھی کنے سالاں تو، تھک گئے لڑ لڑ کے، مار مار کے، قتل کر کر کے، خون بہا بہا کے، آخر کار انہاں دو نے کیا سی کوئی سردار بنانے ہیں، وہ ساڈے فیصلے کریا کرے گا۔ انہوں نے انتخاب کیتا عبداللہ بن عبیدہ، سن رہے ہو؟ دستار فضیلت رکھن لگے، ایدو سونے رسول تشریف لے گئے مدینہ منورہ دے اندر، لوگ ادھروں ہٹ کے سونے رسول والا آ گئے۔ اس کمینے داڑھی والے نے کڑ رکھی، حسد کیتا، بغض کیتا، بھی اے نبی مدینے نہ آتا تو میری سرداری پکی سی۔ حسد تے بغض نے پھڑ کے
انہوں رئیس المنافقین بنا دیتا. ساری عمر نبی نال سدھا نہیں ہویا حضرت صاحب، پر نبی بھی پتہ نہیں ایڈا رحیم تے کریم ہے. دھیان نال گل سنو کہ جدوں فوت ہو گئے ابن ابی تے سونے رسول نے جنازے دی تیاری کر رہی. میں پڑھانا حضرت عمر جی آئے، بخاری شریف، قمیض کھچ لئی سرکار دو عالم، ہاتھ لائے قمیض نو نہ پڑھاؤ. آپ فرما دینے 70 بار رب نے کیا ہے بھی نہ میں بخشنا نہیں تو میں 71 بار پڑھ دیاں گا. فتح الباری نے لکھا ہے کہ اللہ دے حبیب دی زبان چ بھی گل نکلی اے بخشا یا نہ بخشا جائے، ان دی جماعت دا 1000 بندہ ٹوٹ کے صحیح مسلمان ہو جائے گا. سونی سرکار نے جنازہ پڑھایا، وہ تو نہیں بخشا گیا مگر ان دی جڑی جماعت تیار کی منافقین داڑیاں والیاں دی سی، انہاں سوچیا بھی ساڈے سردار نے نبی نال کی سلوک کیتا تو نبی نے پھر بھی جنازہ پڑھایا. 1000 بندہ ٹوٹ کے سونے رسول دے چنڈے دے تھلے آ گئے. کوئی پتہ لگ رہا ہے بھائی جان؟ اوے اللہ والے او میرے سونے او میرے من مونے او میری روحانی اولاد، تسی سب میرے نال چھوٹے ہو، تہاڈے 90 سال دا کوئی نہیں، تسی سب میری روحانی اولاد ہو. دل لگا کے گل سنا رہا تھا. 100 بندے دا قاتل عالم دین نو پوچھیا، نالے تینوں اج ایک گل ہور دس جاواں، پھر پتہ نہیں میں قسمت نال آنا یا نہیں اتنے آنا، پر ایک گل سن جا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ کہنے جڑا بڑا جنہ کوئی بدماش تے ڈاکو تے چور تے یار تے مکار ہوئے، وہ پھر آ کے میرے کول معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے، آنسو بہاوے، گوڈے رگڑے، ہاتھ جوڑے، منتاں کرے. یار تسی کی کر رہے ہو؟ جو مرضی کرے، سارے جہان دے انہیں گناہ کیتے ہوں تے مینوں آ کے ایک بار کہہ دے رب اغفر لی، تے اللہ کہندے نے میری ذات ایسی ہے کہ میں تیرے کیتے گناہاں دا تانا بھی نہیں دیاں گا. میری گل سن رہے ہو؟ بیٹھ جا یار، بیٹھ جا. تیرے کیتے ہوئے گناہاں دا میں تانا بھی نہیں دیاں گا. جدوں بھی آویں گا مینوں مہربان ہی پائے گا. اور موڑ تو پاگلا تو خراب کرنا، میں تو ہر ویلے تیرے انتظار رہنا. اور لوگ تو نیکوں کاروں کو ڈھونڈتے ہیں مگر میں اللہ گناہ گاروں کی تلاش میں رہتا ہوں. نالے اللہ تانا کیوں نہیں دیندا؟ انہوں پتہ ہے کل پھر غلطی ہو جانی تے میں کنے کو تانے دیاں گا. بس ٹھیک ہے جدوں آوے گا میں چوری چھپا دا. ساڈا اللہ ہی بڑا سونا حضرت صاحب. وما قدر اللہ حق کا قدرے ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ عالم دین کل گیا. بس میں ہوں تہاڈا زیادہ ٹائم نہیں لینا. تو چیزوں کے تھکے نظر آ رہے ہو، کوئی گل نہیں. اللہ تسی ویسے کہندے نہیں بھی چپ کر جا یار ابھی تھک گئے ہیں. چلو کوئی گل نہیں، میں اپنا رانجہ تو پورا کرنا ہے نا. اللہ والے یقین جان، جب تک سونے اللہ دا نام نہ لویے زندگی ہے ہی خراب. حضرت صاحب جندے کو اللہ اللہ دا ذکر نہیں، اس نے پلے کی شے کچھ بھی نہیں ہے. محلات کوٹھیاں بکواس نے، یہ سب کوئی فنا ہے. خلوص کی نیت نصیب فرما دے. علم والی دولت اندے کول سی. میں جی 100 بندے دا قاتل ہاں، مینوں میری توبہ ہو سکتی؟ علم بڑی شاید
بشرطے کے نال عمل ہوئے. تیری توبہ قبول ہو جائے گی لیکن تو شرارتیاں دے پنڈ رہنا ہے. تو نیکاں دی بستی وال چلا جا. شرارتیاں دا پنڈ چھڑ دے. ہن تینوں ابال آیا تو توبہ کرن لگ پیا, پھر کسی شرارتی کو بیٹھیں گا توبہ تیری ٹوٹ جائے گی. تو سیدھا نیکاں دی بستی وال جا. چل پیا. اندر دل چ گل وڑ گئی بھی جانا ہے ہن نیکاں دی بستی وال, اپنا پنڈ آبائی اجداد سادہ چھڑ دینا, میں نہیں رہنا اتنے. جا رہا ہے. ادھروں میرے سونے اللہ نے جس بستی وال جا رہا سی نیکاں دی بستی وال, رب نے انہوں کیا تقربی الیہ, نہیں بستی ہے نیکاں دی نیڑے نیڑے ہو جا. اس میرے یار آن والے دے ایو جے ہیرے نت نت ماں نہیں جاندیاں, قریب ہو جا. اور جس بستی میں جا رہا سی انہوں نے کیا تباہ دی آنو مگروں لت دور ہو جا, اجے بھی کھچاں پان نہیں میں واپس آ جا. تن سمجھ